السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع رہے گا وہ اقبالیات کے حوالے سے ہے، کیونکہ اقبالیات ایک ایسا پورشن ہے یا ایک ایسا حصہ ہے ہمارے امتحانات کا جس میں کہ ہر ایک امتحان میں، چاہے وہ کالج کا ایگزام ہو، یونیورسٹی لیول کا ایگزام ہو، یا اردو نیٹ کا ایگزام ہو یا سیٹ کا ایگزام ہو، ہر ایگزام میں اقبال کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھا ہی جاتا ہے۔ اور خصوصاً ان طالب علموں کے لیے جنہوں نے اقبال اسپیشل اسٹڈی کا جو پرچہ ہے یا جو ان کا سبجیکٹ لیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک اہم ویڈیو بننے جا رہی ہے۔ اور بنا تاخیر کیے ہم اس ویڈیو کی شروعات کریں گے۔ پہلا سوال جو ہے، علامہ اقبال کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیری برہمنوں کے خاندان سے تھا، بتائیے ان کی گود کیا تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے سپرد۔ یہ ایک حزب نسب کے حوالے سے، خاندانی حزب نسب کے حوالے سے سوال ہے۔ پہلے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ علامہ اقبال کے جو آباء و اجداد تھے وہ کشمیری برہمن تھے، اور سپرد جو ان کی گود تھی اسے تعلق رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کے جد اعلیٰ کا نام کیا تھا اور وہ کہاں کے باشندے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے بابا لول حج۔ موضوع: چکو پرگنہ، اڑون تحصیل، کلگام، اسلام آباد، کشمیر۔ یہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے اور ضلع کلگام کے ایک علاقے پراگنہ اڑون۔ سوال نمبر 3 ہے کہ علامہ اقبال کے پردادا کا نام شیخ جمال الدین تھا، دادا کا نام کیا تھا؟ دیکھیے سوال میں بھی جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سوال بھی آپ کو غور و فکر سے پڑھنا ہے، کیونکہ سوال میں بھی کوئی نہ کوئی اہم یہاں پہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال کے پردادا کا نام شیخ جمال الدین تھا۔ اب ہمیں بتانا تھا کہ دادا کا نام کیا تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے شیخ محمد رفیق۔ شیخ محمد رفیق کے ہاں کتنی اولادیں ہوئیں اور کون کون زندہ بچا؟ 11 اولادیں ہوئیں، 10 فوت ہو گئی اور صرف شیخ نور محمد زندہ بچے۔ علامہ اقبال کے والد کس کے ہاں ملازمت کرتے تھے؟ صحیح جواب ہے ڈپٹی وزیر علی بلگرامی کے ہاں۔ علامہ اقبال نے اپنی کس کتاب میں والد مرحوم کی خدا ترسی اور غریب نوازی کا واقعہ لکھا ہے؟ صحیح جواب ہے رموز بے خودی میں۔ ڈپٹی وزیر علی بلگرامی کی ملازمت ترک کرنے کے بعد علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے کس پیشے کو اپنایا؟ صحیح جواب ہے برقعوں کی ٹوپیوں کو۔ علامہ اقبال کے استاد میر حسن ان کے والد شیخ نور محمد کو کیا کہا کرتے تھے؟ صحیح جواب ہے ان پڑھ فلسفی۔ علامہ اقبال کی والدہ کا نام بتائیے، نیز ان کا انتقال کب ہوا اور کس عمر میں ہوا؟ علامہ اقبال کی والدہ کا نام تھا امام بی بی اور 9 نومبر 1914 کو 78 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کی یاد میں کتنے اشعار پر مشتمل نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں لکھی؟ اس کا صحیح جواب ہے 86 یعنی 86 اشعار پر مشتمل بانگ درا میں جو نظم ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ علامہ اقبال کی 4 بہنیں تھیں، بھائیوں کی تعداد بتائیے۔ اس کا صحیح جواب ہے 2۔ اگلے صفحے کی طرف ہم مڑتے ہیں۔ سوال ہے کہ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا صحیح جواب ہے 9 نومبر 1977 عیسوی کو سیالکوٹ بازار چوڑی گراں بروز جمعۃ المبارک۔ بازار چوڑی گراں کا موجودہ نام اقبال سٹریٹ ہے۔ علامہ اقبال کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے محلے کی کس مسجد میں بھیجا گیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے عمر شاہ کی مسجد میں اور مولانا عبداللہ غلام حسین کے مدرسے میں۔ مولانا غلام حسین کے بعد مولوی میر حسن انہیں عربی اور فارسی کی تعلیم دیتے رہے، بتائیے انہوں نے کون کون سی کتابیں پڑھی؟ اس کا صحیح جواب ہے گلستان، بوستان، سکندر نامہ اور انور سہیلی۔ گلستان بوستان شیخ سعدی سے تعلق رکھتی ہیں۔ علامہ اقبال نے پرائمری جماعت کا امتحان کب پاس کیا؟ صحیح جواب ہے 1888 میں، بعض کتب میں 1887 بھی درج ہے۔ علامہ اقبال نے مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے اینگلو ورڈیکولر کا امتحان کب پاس کیا؟ صحیح جواب ہے
1891 1891۔ علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان کس سن میں اور کس درجے میں پاس کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1893 عیسوی میں درجے اول میں گجرات سینٹر سے، کیونکہ سیالکوٹ میں امتحانی سینٹر نہ تھا۔ علامہ اقبال نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان کہاں سے پاس کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے مری کالج سیالکوٹ۔ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد علامہ اقبال نے لاہور کے کس کالج میں داخلہ لیا؟ صحیح جواب ہے گورنمنٹ کالج لاہور۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں علامہ اقبال کو کس مشہور انگریزی استاد کی رفاقت میسر آئی؟ صحیح جواب ہے پروفیسر ارنالڈ۔ کہاں ان کی ملاقات ہوئی؟ لاہور کالج میں۔ علامہ اقبال نے 1899 عیسوی کو کس امتحان میں طلائی تمغہ، یہ ایک میڈل ہوتا ہے، حاصل کیا ہے؟ ایم اے فلسفہ میں کیا۔ علامہ اقبال نے 1905 میں اعلیٰ تعلیم کی غرض سے کیمبرج یونیورسٹی کے کس کالج میں داخلہ لیا؟ صحیح جواب ہے ٹرینٹی کالج۔ ٹرینٹی کالج۔ علامہ اقبال نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد جرمنی کی کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی؟ صحیح جواب ہے میونخ یونیورسٹی سے۔ بتائیے علامہ اقبال نے کس موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی؟ اس کا صحیح جواب ہے ایران میں فلسفہ مابعد طبیعیات کا ارتقاء۔ اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کی تیاری کے دوران میں علامہ اقبال میونخ کے علاوہ جرمنی میں کہاں مقیم رہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہیڈلبرگ۔ علامہ اقبال نے کس سن میں یورپ سے مہاجرت کی یعنی واپس آئے؟ اس کا صحیح جواب ہے 1908۔ بتائیے علامہ اقبال لاہور کے کس کالج میں 1.5 سال تک فلسفے کی تعلیم دیتے رہے؟ صحیح جواب ہے گورنمنٹ کالج لاہور۔ علامہ اقبال یعنی ڈاکٹر سر محمد اقبال نے ایران میں مابعد طبیعیات کا ارتقاء نامی مقالہ میونخ یونیورسٹی سے کب جمع کرایا؟ صحیح جواب ہے 17 مئی 1908 کو۔ پنجاب یونیورسٹی نے علامہ اقبال کو 4 دسمبر 1933 عیسوی کو اعزازی ڈگری دی۔ بتائیے علی گڑھ یونیورسٹی نے علامہ اقبال کو ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگری کب دی؟ صحیح جواب ہے 22 نومبر 1934 یعنی 1934۔ جاپان کی کس یونیورسٹی نے علامہ اقبال کو ان کی وفات کے 22 برس بعد ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگری کی؟ جاپان کی تاؤ یونیورسٹی نے 1960 عیسوی میں۔ علامہ اقبال نے اسکاچ مشن اسکول یعنی اسکاچ مشن اسکول اور کالج میں کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی؟ تو صحیح جواب ہے ماسٹر غلام علی، ماسٹر پالا عمل، منشی امام الدین، مولانا سید میر حسن، مسٹر ڈیوڈ، ماسٹر ٹہل سنگھ، یہ ایک عیسائی تھے، مسٹر وی وی سنگھا، پادری ینگس جارج فاج، یہ وہ استاد تھے جنہوں سے اقبال نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے کی طرف مڑتے ہیں تو یہاں پہ جو سوال ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے استاد مولانا میر حسن کی وفات پر مادہ تاریخ کیا نکالا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1347 عیسوی ہے جو انہوں نے ڈیٹ نکالی تھی اپنے استاد میر حسن کی وفات پر۔ علامہ اقبال کو جب سر کا خطاب دیا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا؟ پہلے ان کے استاد مولانا سید میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، یعنی اقبال نے یہ سر کا خطاب لینے سے انکار کیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ پہلے جو ان کے استاد ہے سید میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، اس کے بعد جو ہے میں یہ سر کا خطاب اپناؤں گا یا اسے لوں گا۔ علامہ اقبال نے پروفیسر ارنالڈ کی یاد میں نالہ فراق کے عنوان سے ایک نظم لکھی ہے، بتائیے یہ ان کے کس کتاب میں شامل ہے؟ صحیح جواب ہے بانگ درا میں شامل۔ کون سی نظم ہے پروفیسر ارنالڈ کی یاد میں نالہ فراق؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ والد مرحومہ کی یاد میں کس میں شامل ہے، تو وہ بھی بانگ درا میں شامل ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ علامہ اقبال نے استاد داغ دہلوی سے شرف تلمذ کیسے حاصل کیا؟ بذریعہ خط و کتابت انہوں نے داغ دہلوی سے جو ہے شرف
تلمذ اختیار کیا یا حاصل کیا؟ بتائیے ایم اے کرنے کے بعد علامہ اقبال کو کس کالج میں اور کب ملازمت مل گئی؟ اورینٹل کالج لاہور میں وقفوں کے ساتھ یعنی بیچ بیچ میں، یعنی 13 مئی 1899 کو، دوسری بار 30 جون 1901 کو، 2 جولائی 1902، اکتوبر 1902، 2 مارچ 1903 اور 2 جون 1903 تک۔ بتائیے اورینٹل کالج لاہور میں علامہ اقبال کو کس عہدے پر فائز کیا گیا تھا؟ وہ صحیح جواب ہے عربک ریڈر۔ اورینٹل کالج کی ملازمت ترک کرنے کے بعد علامہ اقبال کس کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے؟ پہلے 6 ماہ اسلامیہ کالج لاہور اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں 6 ماہ تک ایڈیشنل پروفیسر اور پھر اسسٹنٹ پروفیسر 1903 سے 1905 تک۔ یہ بتائیے کہ علامہ اقبال نے ایکسٹرا کمیشن کی اسامی کے لیے کب امتحان میں شرکت کی اور کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ 1901 میں جی نہیں، مطلب یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ علامہ اقبال گورنمنٹ کالج میں کس کی جگہ فلسفے کے اسسٹنٹ پروفیسر رہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مسٹر جیمز کی جگہ۔ عربک ریڈر کی حیثیت سے علامہ اقبال کی تنخواہ کتنی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے صرف 73 یعنی 73 روپیہ ان کو ماہانامہ ملتا تھا بحیثیت۔ بتائیے انگلستان سے واپسی پر علامہ اقبال نے چیف کورٹ لاہور میں کیا درخواست دی؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ ان کا نام وکلاء کی فہرست میں شامل کر کے انہیں ایڈوکیٹ چیف کورٹ قرار دیا جائے۔ یہ درخواست 22 اکتوبر 1908 کو دی گئی تھی۔ وکالت کے پیشے سے علامہ اقبال کی ماہانہ آمدنی تقریباً کتنی تھی؟ صحیح جواب ہے 1000 روپے ماہوارہ۔ علامہ اقبال نے وکالت کب چھوڑی؟ 1934 کو۔ علامہ اقبال نے لیجسلیٹو کونسل میں کے رکن کب بنے؟ 22 نومبر 1926 تا 23 نومبر 1929۔ علامہ اقبال نے ملک دین محمد کے 2478 ووٹوں کے مقابلے میں کتنے ووٹ لیے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے 5675۔ کس مشہور شاعر نے علامہ اقبال کے شہر آفاق شاعر بننے کی پیشگوئی کی تھی؟ صحیح جواب ہے ارشد گورگانی۔ یہ ایک سوال جو ہے بہت بار پوچھا جا چکا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں ان کے استاد پروفیسر رونالڈ کیا کہتے تھے؟ انکشاف حقیقت۔ علامہ اقبال نے اپنی آخری نظم کس عنوان سے اور کب لکھی؟ صحیح جواب ہے حضرت انسان، 7 فروری 1938 کو۔ علامہ اقبال کے ملازم علی بخش علامہ صاحب کے شاعری کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتے تھے، جب شاعروں کی آمد ہوتی تو سینکڑوں اشعار کہہ ڈالتے اور کبھی مہینوں تک کچھ نہ کہتے تھے۔ بانگ درا، ضرب کلیم اور بار جبریل میں کس کتاب میں اشعار زیادہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بانگ درا۔ لسان صدق فی الآخرین، علامہ نے قرآن مجید کے سورۃ الشعراء سے کس کی تاریخ وفات نکالی؟ صحیح جواب ہے امیر مینائی۔ علامہ اقبال نے ایم اسلم کے لیے بالغ بچی کے انتقال 28 اگست 1924 پر ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے چند کتابیں بھیجی۔ ایم اسلم نے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد کس نام سے 2 ناول لکھے؟ صحیح جواب ہے بقائے دوام اور موت کے بعد۔ 6 جنوری 1926 کو کس مستشرق کے انتقال پر اپنی مثنوی اسرار خودی کے مترجم ڈاکٹر نکلسن کو ایک خطہ ارسال کیا؟ صحیح جواب ہے ڈاکٹر اے جی براؤن۔ کرنل بھولا ناتھ اقبال کے معترفین میں سے تھے، بتائیے ان کا انتقال کب ہوا؟ 31 جنوری 1931۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے علامہ اقبال کی کس نظم کے شعر کو پسند کر کے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں 10 روپے کا نوٹ دیا؟ صحیح جواب ہے تصویر درد۔ حسرت موہانی نے اقبال کے انتقال پر ایک نظم کہی، اس کا کوئی سا شعر بتائیے۔ عاشقی کا حوالہ بیکار ہے تیرے بغیر، آرزو کی زندگی دشوار ہے تیرے بغیر۔ علامہ اقبال نے کس شاعر کے انتقال پر اس کے نام سے تاریخ وفات نکالی؟ صحیح جواب ہے نواب مرزا داغ دہلوی۔ علامہ اقبال نے اپنی کس اردو مجموعے میں سوامی رام تیرتھ کے عنوان سے ایک لافانی نظم لکھی؟ صحیح جواب ہے بانگ درا۔ رجال اقبال کے مرتب عبدالرؤف عروج ہیں، بتائیے اس کے ناشر کون ہیں؟ طارق اقبال گاہندری
مالک نفیس اکیڈمی کراچی۔ ڈاکٹر تاثیر نے کس رسالے میں اسماع الرجال اقبال کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا؟ صحیح جواب ہے نیرنگ خیال۔ معاصرین اقبال کی نظر میں کے مرتب کا نام بتائے۔ صحیح جواب ہے عبداللہ قریشی۔ پروفیسر ٹامس ارنالڈ جب لندن گئے تو علامہ اقبال نے ان کی یاد میں کون سی نظم لکھی؟ صحیح جواب ہے نالہ فراق۔ سر عبد القادر نے علامہ اقبال کی کس کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے قیام لندن کے زمانے میں شاعری ترک کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ صحیح جواب ہے بانگ درا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ہفتہ وار البلاغ کے پہلے شمارے کے سرورق پر اقبال کی ایک نظم میں ایک شاعر کے ایک شعر کو تضمین کیا۔ شاعر کا نام بتائیے۔ عرفی۔ اختر شیرانی نے 1935 میں ارمان کے کس شمارے میں اقبال کے نام ایک وطن پرست کا پیغام کے عنوان سے ایک نظم لکھی؟ تیسرے شمارے میں۔ ارشد گارگونی نے علامہ اقبال کے کس شعر پر انہیں خوب داد دی تھی؟ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔ اسد ملتانی کی ایک نظم کی علامہ اقبال نے اصلاح کی۔ علامہ اقبال کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسد ملتانی ان کے گھر گئے۔ نظم کا عنوان بتائیے۔ قطرۂ شبنم۔ شیخ عبد القادر نے علامہ اقبال کی کس کتاب کے دیباچے میں کہا تھا؟ اقبال اردو شعر کہتے ہوئے غیر شعوری طور پر فارسی کی طرف راغب رہتے ہیں۔ صحیح جواب ہے بانگ درا۔ اقبال شناسی اور فنون کس نے مرتب کی ہے؟ یعنی یہ کتاب ہے، اس کا جواب ہے ڈاکٹر سلیم اختر۔ اقبال شناسی اور ادبی دنیا ڈاکٹر انور سدید نے مرتب کی ہے۔ بتائیے اس کتاب میں مرتب نے کتنے برسوں کے مقالے منتخب کیے ہیں؟ صحیح جواب ہے 45 سال، مئی 1929 اپریل 1974، کیونکہ ادبی دنیا اسی عرصے میں جاری رہا۔ حسن انور کوئٹے میں اقبال میموریل ہال اور اقبال لائبریری کا قیام کب عمل میں لایا؟ 1939۔ اقبال شناسی اور افشاں بیدار ملک کی تصنیف ہے۔ افشاں بیدار ملک کی تصنیف ہے۔ فکر اقبال کے مصنف کا نام بتائیے۔ فکر اقبال ایک مشہور کتاب ہے، اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم۔ اقبال کا فارسی کلام رفیق خاور کی تصنیف ہے، بتائیے اسے کس نے شائع کیا؟ صحیح جواب ہے بزم اقبال، لاہور نے۔ علی سردار جعفری کو اقبال ایوارڈ کب دیا گیا؟ 1985۔ علامہ اقبال کی شاعری کا چرچا کب ہوا؟ صرف 22 برس کی عمر میں، جب انہوں نے 1899 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسے میں اپنی نظم نالہ یتیم پڑھ کر سنائی۔ عروج اقبال ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کی تصنیف ہے، بتائیے اقبال کی زندگی کے کس دور کا احاطہ کرتی ہے؟ 1908 تک۔ اقبال اور احترام انسانیت نامی کتاب ڈاکٹر محمد ریاض نے لکھی ہے، بتائیے مصنف نے ان کے انتساب میں کون سا شعر لکھا ہے؟ اس قوم کو فولاد کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ سید و حید الدین نے فلسفہ اقبال خطبات کی روشنی میں اپنی کتاب کی ابتدائی کس مضمون کے تحت کی؟ کچھ یادیں۔ علامہ اقبال نے ایک بار اپنے کسی دوست سے ایک تاریخی کتاب کا مقدمہ پڑھنے کو کہا۔ کتاب کا نام بتائیے۔ تاریخ ابن خلدون۔ مقامات اقبال ڈاکٹر سید محمد عبداللہ کی تصنیف ہے، بتائیے اس میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ 15۔ اقبال کی اردو نثر کے عنوان سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد نے BA کی سطح پر ایک کورس کب نافذ کیا؟ 1985۔ ماہرین اقبال نے کس کتاب کو زندہ رود کے بعد دوسری سب سے اہم کتاب قرار دی ہے؟ صحیح جواب ہے مطالعہ اقبال کی چند نئے رخ۔ مولانا محمد اسلم جے پوری نے علامہ اقبال کی 2 مثنویوں پر کب تبصرہ کیا؟ 1919 میں۔ علامہ اقبال نے 1928 میں مدراس میں جو فلسفیانہ لیکچرز دیے، نذیر نیازی نے کس نام سے ان کا ترجمہ کیا؟ جدید الہیات اسلامیہ۔ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اسماعیل میرٹھی نے کب قواعد اردو تبصرہ کے لیے علامہ اقبال کو بھیجی؟
2 نومبر 1912 علامہ اقبال نے 1912 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں ایک نظم شمع و شاعر پڑھی۔ بتائیے نظم کتنی نشستوں پر پڑھی گئی؟ 2 نشستوں میں پڑھی گئی۔ ایک کی صدارت فقیر سید افتخار الدین نے جبکہ دوسری کی مرزا سلطان احمد نے کی۔ علامہ اقبال کی والدہ کے انتقال پر اکبر الہ آبادی نے اردو اور فارسی میں 2 قطعات لکھے۔ ان میں سے ایک قطعے کا الفاظ بتائیے۔ مادرِ مخدومہ اقبال رفت، سوئے جنت زریں جہاں بے ثبات، گفت اکبر باد بر پر درد و غم رحلت مخدومہ تاریخ وفات 1373۔ علامہ اقبال کی اکبر الہ آبادی سے تیسری ملاقات کب ہوئی؟ 29 فروری 1920۔ سوال ہے کہ سر اکبر حیدری سے اقبال کا پہلا تعارف کس نے کرایا؟ عطیہ بیگم نے۔ 1920 میں نواب ذوالفقار علی خان نے مشرق سے ایک آواز کے عنوان سے اقبال پر انگریزی میں پہلی کتاب لکھی۔ بتائیے اس کا دیباچہ کس نے لکھا؟ صحیح جواب ہے سردار امراؤ سنگھ نے۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ شعر کس نے کہا تھا کہ اقبال فرانس کے شاعر پال کلوڈے سے بہت مشابہت رکھتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے علامہ عبداللہ یوسف علی نے۔ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے عروج اقبال کے نام سے ایک مبسوط کتاب لکھی ہے۔ بتائیے یہ اقبال کی زندگی کے کس دور کا احاطہ کرتی ہے؟ 1908 تک کے دور کا۔ علامہ اقبال نے مشہور نظم محارب غل خاں کے کار میں کس شاعر کے افکار کی ترجمانی کی ہے؟ صحیح جواب ہے خوشحال خان خشک۔ علامہ اقبال نے کس شاعر کو شاعر افغان شناس کہا ہے؟ صحیح جواب ہے خوشحال خان خٹک۔ علامہ اقبال نے دکن کا پہلا سفر کب کیا؟ مارچ 1910 میں۔ علامہ اقبال کو حیدرآباد میں کس کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا؟ سر اکبر حیدری کا۔ علامہ اقبال نے خالد آباد یعنی اورنگ آباد میں کس کے مزار پر حاضری دی؟ اورنگ زیب عالمگیر کے مزار پر۔ علامہ اقبال نے جون 1921 میں 2 ہفتہ تک کشمیر کے کس مقام پر قیام کیا؟ تو صحیح جواب ہے سری نگر۔ پیام مشرق میں علامہ اقبال نے کشمیر سے متعلق اپنی کون سی نظم لکھی ہے؟ تو صحیح جواب ہے ساقی نامہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ اقبالیات کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔